ظلم مت کرو، السلام علیکم بھائی لوگ، بددعا مت لو کسی کی۔ اور کیسے ہیں آپ لوگ؟ بزرگوں نے بیان کیا، کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اچھے کتابوں میں لکھا، ایک بار ایک پھر سے بڑھیا ہمارے تھی یوٹیوب چینل میں آپ لوگ کا سواگت اور ہے۔ وہ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، اس نے آپ لوگ کے جھوپڑی لیے میں بہت رہتی تھی۔ خوبصورت تقریر آج لے کل کے ہم آئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں اپنے مالیگاؤں شہر میں بھی آپ لوگ سنیں گے تو آپ مالدار کا دل لوگ خوش ہو جائے گا۔ غریبوں کو دباتے ہیں، آپ لوگ طاقتور لوگ غریبوں کو دباتے ہیں، بالخصوص تھوڑے سے جن کو اللہ طاقت و قوت دیتا ہے کمزوروں کو دباتے ہیں۔ لیکن میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کمزوروں کو دبانے میں کوئی کمال نہیں ہے، کمزوروں کو اٹھانا کمال۔ اٹھانے والے بنو، گرانے والے مت بنو۔ یاد رکھنا، گرا کے کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکون اٹھا کے ملتا۔ کسی کو دکھ دے کر کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ سکھ دے کر سکون ملتا ہے۔ بڑھیا تھی، اس کی چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ میں نے کوئی محل بنانا ہے اپنا۔ محل کے لیے اپنے نوکروں سے کہا، سپاہ سے کہا، میرا محل بنانا چاہتا ہوں نیا، زمین دیکھو۔ زمین دیکھنے وہاں کیا معاملہ تھا، کوئی خریدی بکری تو کرنی نہیں تھی، پوری سلطنت بادشاہ کی تھی۔ انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، جگہ منتخب ہو گئی، محل کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی، محل کی تعمیر بھی شروع ہو گئی، محل بن بھی گیا۔ محل بن گیا جنگل میں، تو جنگل میں تو منگل ہی ہو گیا۔ جب محل بن گیا تو کسی چاپلوس نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے نوکر جو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ چمچے بڑا خرابہ کرتے ہیں، چمچے ارد گرد کے لوگ بڑا خرابہ کرتے ہیں۔ اللہ کی امان مانگیے۔ پہلی بات تو چمچے رکھیے ہی مت۔ مالداروں کے ارد گرد تو ہو ہی جاتے ہیں، مالداروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، طاقتوروں کے ارد گرد ہو جائیں گے، اہل علم کے ارد گرد ہو جائیں گے۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت نے ہاتھ دیا، ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ دنیا سے اگر چمچے ختم ہو جائیں تو دنیا سے جھگڑے ختم ہو۔ چمچوں سے کھانے والوں کے منہ جلتے ہیں، منہ یاد رکھنا، اس لیے کہ ہاتھ سے کھاؤ گے نا تو ہاتھ بتائے گا کہ کتنا گرم ہے کہ نہیں گرم ہے، چمچہ کبھی نہیں بتائے گا۔ چمچے نے تو بتانا ہی نہیں، کہ اس کا کام ہی نہیں، وہ تو چمچہ رہتا کچھ ہے بتاتا کچھ، چمچے کی تعریف۔ اس لیے آپ گھر میں ہو تو بھی چمچے مت پالو۔ کچھ ساس لوگ ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بہووں کو چمچ بنا کر رکھتی ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لیڈران ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں، کچھ اہل علم ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کو چمچے بنا کے رکھتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، سماج کو ضرورت ہے۔ السلام علیکم بھائی لوگ، چمچہ کبھی نہیں بتائے گا کہ کھانا گرم ہے، آپ منہ میں ڈالیں گے تو آپ کا منہ جل ہی جانا ہے، ہاتھ بتائے گا۔ اب ہاتھ کیوں بتائے گا؟ کیونکہ ہاتھ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کو آپ سے ہمدردی ہے۔ تقریر لے کے آیا ہوں۔ چمچے کو آپ سے کیا ہمدردی ہے؟ نہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، وہ تو بنا کسی اور فیکٹری میں، آپ بنے کہیں اور ہے۔ بہرحال اب میں چمچے پر ہی بات کروں تو بھی کچھ چمچوں کو بھی برا لگے گا نا، تو چھوڑ دیجیے، بات طویل نہ ہو۔ تو بادشاہ کے کسی چمچے نے کہا، بادشاہ آپ کا محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ بازوں میں یہ بڑھیا کی جھوپڑی ذرا اچھی نہیں لگتی، یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب بادشاہ کے لیے کیا تھا جھوپڑی ہٹانا، بادشاہ جو ٹھہرا، بادشاہ نے کہا بڑھیا کو بلاؤ۔ بڑھیا کو بلایا، کبھی یہ جھوپڑی کی جو تمہاری جگہ چھوٹی سی جھوپڑی ہے اس کو خالی کر دو، اس کی جگہ جہاں تم چاہو گے ہم تمہیں زمین دے دیں گے، وہاں جھوپڑی بنا لینا۔ یہاں مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ رہی ہے آپ کی جھوپڑی، ہٹاؤ یہاں سے۔ بڑھیا نے کہا بادشاہ میری زندگی کے جوانی سے لے کر اب تک کا وقت میں نے گزار دیا اس جھوپڑی میں، میرا دل لگا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بہت دن میں جی نہیں سکتی، میں بہت دن نہیں رہوں گی، تھوڑے دن برداشت کر لو۔ اب میں نے خریدا ہی جگہ، میں نے کسی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا ہے،